الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے علم پڑھنے سے منع کیا سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے۔ برادران قوم، نقل مبارک ہے حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ غیر امی کو حق تعالیٰ کی جانب سے علم باطن عطا نہیں ہوتا، یا امی اصلی ہوتا ہے یا امی جعلی کر دیا جاتا ہے۔ امی جعلی وہ ہے کہ علماء کا علم جو کسبی ہے اس علم کو فراموش کر دیا جاتا ہے، اس وقت حق تعالیٰ کی جانب سے علم باطن عطا ہوتا ہے۔ چنانچہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بس اللہ سے اس کے بندوں میں عالم ہی ڈرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا بس جو ذرہ برابر نیک عمل کرے تو خدا اس کو دیکھتا ہے، اور جو ذرہ برابر برائی کرے تو بھی خدا اس کو دیکھتا ہے۔ روایت ہے ایک مرد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت سنی اور کہا کہ مجھے کافی ہے، اب دوسری آیت کے سننے کی مجھے حاجت نہیں، یعنی کافی ہے، میرے لیے خوف نہیں رکھتا ہوں اگر کچھ نہیں جانتا ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ ایک مرد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اس کو قرآن سکھاؤ۔ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ نے اس کو سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا سکھائی۔ اس نے کہا کافی ہے، میں قرآن سیکھ لیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، وہ آدمی عالم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے منہ میں ایک خطرہ ٹپکایا گیا، اس سے میں اولین و آخرین کا علم دیا گیا، یہ علم تجھ پر روشن اور واضح ہو جائے اور یہ مقام حاصل ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بس انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، اس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی اور اس کو ہم نے اپنے پاس سے علم عطا فرمایا۔ وقوع میں آئیے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض علوم پوشیدہ حیت میں ہیں جن کو عالم باللہ کے سوائے دوسرے نہیں جانتے۔ یہ علم کو جس کو علم باطن کہتے ہیں، اور یہ خدا کا علم ہے، تمام مخلوق سے پوشیدہ ہے۔ اس علم کا سکھانے والا خدا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے رب نے ادب سکھایا اور میری تعلیم اچھی کی، اور اس علم کی کتاب کا بھید رحمان نے تعلیم دی، قرآن کی، انسان کو پیدا کیا، اس کو بیان سکھایا، اور انسان سے مراد حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی ذات مقدس ہے۔ جو کچھ کہ مہدی موعود علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہ بیان فرمایا ہے وہی اس علم کی کتاب کا بھید ہے، یعنی مہدی موعود علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ بھید ظاہر ہوا ہے۔ اور نیز نقل شریف ہے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی امی ہے اس کے دل کا تختہ صاف ہے، اس دل پر کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، وہ جو کچھ سنتا ہے دل پر بیٹھ جاتا ہے۔ اور نیز حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بہت سیاہی دیکھتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی ہے جس نے بھیجا ان پڑھ لوگوں میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے ہے، وہ ان پڑھ پڑھتا ہے اس کی آیتیں اور ان کو پاک صاف بنانا اور ان کو سکھاتا ہے کہ
کتاب اور عقل مندی، اور اس سے پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اور بھیجا آخرین میں رسول کو انہی میں سے جو نہیں ملے امیین سے، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور میاں نظام غالب سے منقول ہے کہ خراسان میں ملک معروف رضی اللہ عنہ اور میاں نظام غالب کا حجرہ متصل تھا۔ میاں نظام رضی اللہ عنہ سے ملک معروف رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم کچھ پڑھنا جانتے ہو؟ تو میاں نظام رضی اللہ عنہ نے کہا تھوڑا تھوڑا پڑھنا جانتا ہوں۔ اس کے بعد ملک معروف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کبھی بعد از مشغولی یعنی ذکر کچھ پڑھا کرو۔ میاں نظام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں؟ اس کے بعد ملک معروف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم حضرت مہدی موعود علیہ السلام کو پوچھ لیں، اس لیے کہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تم جو کام کرو وہ ہم سے پوچھ کر کیا کرو۔ میاں نظام رضی اللہ عنہ اور ملک معروف رضی اللہ عنہ ہر دو حضرات حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے حضور میں گئے۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام خلوت میں بیٹھے تھے۔ ابھی یہ معاملہ حضرت علیہ السلام کی سمع مبارک تک نہیں پہنچایا گیا تھا کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے یہ ربائی پڑھی: ایسا علم طلب کر جو تیرے ساتھ رہے، وہ دم جو تجھ کو تجھ سے رہائی دے۔ جب تک تو علم فریضہ نہیں پڑھے گا، تحقیق حق کے صفات کو تو نہیں جانے گا۔ اور نیز حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بہت پڑھتا ہے بہت ذلیل ہوتا ہے، اور دنیا طلب کرتا ہے، اور جو دنیا کو طلب نہیں کرتا اس کو غرور بہت ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ بندہ کہتا ہے ویسا ہی کرو، یعنی خدا تعالیٰ کا ذکر کرو تاکہ خدا تعالیٰ کی بینائی حاصل ہو۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آخری زمانے کی امت کی اولاد پر ان کے ماں باپ کی طرف سے ویل ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کے مشرک ماں باپ کی طرف سے ہلاکت ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ ان کے مومین ماں باپ کی طرف سے، کیونکہ وہ علم سیکھیں گے، اور جب ان کی اولاد علم سیکھے گی تو اس کو علم دین سیکھنے سے منع کریں گے، اور وہ اپنی ذات سے اسباب دنیا کے سوائے کسی اور چیز سے راضی نہ ہوں گے، اور جب ان کی دنیا درست ہو جائے گی تو اپنی اولاد کی آخرت بگاڑنے کی پرواہ نہ کریں گے۔ وہ لوگ مجھ سے جدا ہیں اور میں ان سے بیزار ہوں، مگر یہ کہ توبہ کر لیں۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ علم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی کہ میری فضیلت میری امت پر ہے۔ اشارہ اس علم بڑی و شرع و نکاح و طلاق و عتاق کی طرف نہیں ہے، اس علم کا اشارہ علم باللہ اور قوت یقین کی طرف ہے۔ جو کچھ بندہ عالم باللہ صاحب یقین کامل ہوتا ہے اور اس کو فرض کفایہ کا علم نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب دین کے حقائق اور معرفت کے دقائق میں علماء تابعین سے زیادہ عالم تھے۔ چنانچہ شیخ حمید الدین ناگوری صوفی نے یہ ربائی فرمائی ہے: تو علم صرف و نحو اور علم لغت میں مشغول مت ہو، جا خدا کا علم سیکھ کہ ان علوم صرف و نحو و لغت سے کچھ حاصل نہیں ہوتا،
کل تجھ سے علم معرفت طلب کریں گے تو کیا جواب دے گا؟ اب چاہے تو گمراہ بن جا یا سرگردان ہو جا، ہم نے تو جو کچھ اچھی بات کہنی کی تھی کہہ دی۔ قلم توڑ دے، ورق جلا دے اور سیاہی پھینک دے، دم روک لے اے حمید، یہ عشق کا قصہ ہے، دفتر میں نہیں سما سکتا۔ نحو اور صرف کے تحصیل میں تیرے سر کے بال برف کی مثال سفید ہو گئے۔ جو علم کے ربانی ہے تو اس کا ایک حرف بھی نہیں جان سکا۔ اے نادان عالم، تو کتنی کتابیں پڑھے گا؟ جو حرف کہ تیرے مفید ہے میں جانتا ہوں کہ تو نہیں جانتا۔ اے نادان عالم، تو اپنے علم میں مغرور ہے، تو حق کے نزدیک نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ تو حق سے دور ہے۔ دل کے گوشے میں تو جب تک توحید کی الفت پیدا نہ کرے گا، اس کنز و قدروی سے حق کو نہیں پہچان سکے گا۔ جب تیرا علم عمل سے دور ہے، اسلام تیرے شہر میں نادر ہے۔ علم و عمل سے مغرور مت ہو، اپنی ہر چیز کو برا گندا غبار سمجھ۔ تیرا علم عمل رخصت اور ہیلا ہے، یہ ہیلا تیری بیڑی بن جائے گا۔ اور نیز قاضی خادن رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک روز وہ کچھ تفسیر پڑھتے تھے۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام یکایک ان کے پاس آئے اور پوچھے کہ کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ تفسیر پڑھتا ہوں۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص کہ تفسیر پڑھتا ہے خدا کو نہیں دیکھتا۔ رباعی، تو کہتا ہے کہ علم اور عقل کے ذریعے تلاش کروں گا، تو نادیدہ آدمی ہے، میں تجھ کو کیا کہوں؟ جہاں کہ ان باتوں کی گنجائش آ گئی ہے تو یہ دونوں علم اور عقل بڑا پردہ ہو گئے ہیں۔ محققین نے کہا ہے کہ علم بندے اور خدا کے درمیان بڑا پردہ ہے، اور کافی میں ہے کہ علم برا ہے اور جہل اچھا ہے، یعنی علم ریا و مباحثہ برا ہے۔ جو شخص علم پڑھنے میں مشغول ہو اور خدا کا ذکر نہ کرے تو یہ بدعت اور گمراہی ہے۔ اور نیز نقل شریف ہے کہ جب طالب مولا لکھنا اور پڑھنا شروع کرتا تو بعض یاران مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق ہے، دائرے سے بھاگنے کے لیے توشہ تیار کرتا ہے۔ انصاف نامہ باب 10 صفحہ 212 تا 218۔ اختتام باب